جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوئے آپ کے پاس. جیسے کہ پہلے بیشتر لوگ ہم نے بلائے اپنے پروگرام میں مختلف ایشوز پر بات کی. آج کے جو ہمارا ایشو ہے وہ ایک اس وقت جو پورے ملک کا ایشو ہے اور وہ ہے بجٹ 2020 اور 21. دوسرا کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کے اوپر عوام سیریس نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں طالب حسین ملی صاحب، مینوفیکچرز ہیں، فارماسوٹیکل ہیں، سی ای او ہیں اس کمپنی کے. تمام جتنے ہاسپٹلز ہیں یہ ان کو کرونا لیبز جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر کے لگا کر دیتے ہیں. ایک بزنس مین بھی ہے. آج کا جو ہمارا ان کے ساتھ انٹرویو ہے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے. ملی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. 2020 اور 21 کا بجٹ آیا ہے. پنجاب کے بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عوام کے لیے، بزنس مینوں کے لیے، تاجروں کے لیے اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جنہوں نے مجھے دوبارہ جوائن کیا ہے، اور میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل حالات میں بجٹ پیش کیا ہے. جس طرح کے حالات نظر آ رہے تھے لگتا تھا کہ حکومت بجٹ پیش نہیں کر پائے گی، لیکن پھر بھی حکومت حزب اختلاف کے پریشر کے باوجود بھی اپنا بجٹ پیش کرنے میں کامیاب رہی. ہاں، میں مانتا ہوں کہ حکومت کچھ بہتر ریلیف نہیں دے سکی، لیکن پھر بھی حکومت نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غریبوں کو کچھ ریلیف ملنا چاہیے تھا. اگر اس ٹائم غریبوں کو کچھ ریلیف مل جاتا تو اس میں بہت بہتری ہو جاتی، لوگوں کو اور سپورٹ مل جاتی اس مشکل ٹائم میں. تو جس طرح کہ حکومت نے تو کسی قسم کا ادر کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ایز اٹ از عوام کو چلایا. جس طرح پچھلے سال چل رہا تھا اسی طرح ہی اس سال بھی چل رہا ہے. کوئی نیا ٹیکس نہیں ایڈ ہوا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، ساری چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ اس مشکل حالات میں جتنا حکومت نے کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے وہ بجٹ ٹھیک پیش کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، حالات ملک کے ایسے تھے کہ اس حالات میں ایسا بجٹ دینا بھی بڑی بات ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چھوٹے طبقات کو ریلیف ملنا چاہیے تھا؟ ان کے لیے پیکیج 12,000 روپے تو ہر ایک کو نہیں مل رہا. جو 12,000 کا ریلیف عوام کو دینے کی بات کی گئی ہے وہ سب کو نہیں مل رہا. ابھی بھی بڑے سفید پوش ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، روزگار نہیں ہے. تو کیا ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ نہیں سمجھتے اس کے اوپر حکومت کو کوئی پلان بنانا چاہیے تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت کو اس چیز پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے تھی. جس طرح کے حالات تھے، اگر گورنمنٹ نے 12,000 روپے کیا ہے وہ ہر بندے کو تو نہیں ملا، لیکن جن لوگوں کو ملا ہے اس کے باوجود ابھی بھی بجٹ میں اس کے متعلق کچھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کچھ غریب آدمیوں کو کچھ اور مزید ریلیف مل جاتا جس سے ان کی کمر جو تھی وہ سیدھی ہو جاتی. لیکن گورنمنٹ مشکل حالات میں نہیں کر سکی. تو ہم بھی یہی اب سوچ رہے ہیں کہ چلیں جس طرح دنیا گزارا کر رہی ہے ہم بھی اس گزارے سے گزر جائیں گے. وقت تو بدل جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی ٹائم گزر جائے گا اور حکومت انشاءاللہ ضرور ریلیف دے گی. اچھا ملی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، چلے بجٹ کی بات تو جہاں پر ہو گئی، حکومت نے بجٹ پیش کر دیا، اس میں کچھ نئے ٹیکسز ایڈ نہیں کیے گئے. حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی مگر عوام بھی خوش نظر نہیں آ رہی اور باقی جماعتیں بھی خوش نظر نہیں آ رہی. سیاسی جماعتیں تو ہمیشہ حکومت کے خلاف، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حکومت ہو تو انہوں نے اس کے خلاف ہی بات کرنی ہے. یہ بتائیے کہ کرونا کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا حکومت نے جو ہے وہ کچھ علاقوں کو سیل کرنے کے لیے بھی کہا ہے اور سیل کر بھی رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے. میں نے تو ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت نے جو قانون لاگو اور سبیز بنائے ہیں اس پہ لوگوں کو مطلب کہ عمل کرنا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس ٹائم عمل نہیں کیا. اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ کیسز بڑھ گئے ہیں. اب بھی لوگوں کو
اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کی ترجیحات کو جو انہوں نے آگے فالو کی ہیں اور ٹی وی پہ اور میڈیا پہ ہر جگہ پہ وہ کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ادروائز تو لوگ اپنے آپ کے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے عوام کیوں کرونا کو سیریس نہیں لے رہی؟ حکومت کی جانب سے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، ٹی وی چینلز پر بھی پروگرام اس کے اوپر اویئرنیس دی جا رہی ہے، اور اسٹارز بھی ہمارے اویئرنیس دے رہے ہیں، کیوں عوام سیریس نہیں لے رہی اس کو؟ بات یہ ہے کہ عوام کو بالکل سیریس لینا چاہیے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، ہمارے عوام نے بھی دیکھا ہے کہ اٹلی میں جو ہوا ہے اس پہ لوگوں نے سیریس نہیں لیا تھا، اور قبرستانوں میں جگہ نہیں رہ گئی تھی کہ وہاں لوگوں کو جگہ مل جائے۔ تو ہمیں اس بات پہ بالکل سیریس لینا چاہیے، اور عوام کو گورنمنٹ جیسے اویئرنیس دے رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے، ادروائز یہ اس کا پھیلاؤ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ آگے دیکھیے نا، یہ جس طرح چائنا نے اپنے ملک کو کنٹرول کیا ہے، جس طرح وہاں پہ کیسز بڑھے اور اس کی حکومت نے انہیں کنٹرول کیا اور وہ کیسز کم ہو گئے، اسی طرح کا ڈیسیژن ہماری حکومت کو اور عوام کو لینا چاہیے۔ اسی سے بچا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کی کوئی میڈیسن اویئرنیس اس کی سامنے نہیں آتی، تب تک تو حکومت بھی اسی لیے بچوں کو بوڑھوں کو بچا رہی ہے کہ جب تک میڈیسن نہیں آتی تو اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور کنٹرول اس کا یہی ہے، لاک ڈاؤن یا گھروں میں بیٹھنا، یا مطلب کہ کسی بھی طریقے سے باہر جو مطلب کہ ایونٹ ہے ان میں گھومنا، اس سے بچا جا سکے، اور چائنا کے بات پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا آنے والے وقت میں 12 لاکھ تک کیسز جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا، آپ تو کیونکہ کرونا لیبز بھی بناتے ہیں، آپ کے ہسپتالوں کے ساتھ بھی لنکس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد عمر کی بات میں کتنی صداقت ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک ان کے ایک آئیڈیا کی بات ہے، اور آئیڈیا سچا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو یہ بالکل نہیں بڑھ پائے گا۔ اگر کنٹرول نہیں کرتے، جس طرح ہم نے پہلے اس میں ویک پوائنٹ چھوڑے ہیں، عوام نے مطلب کہ بازاروں میں گھوم پھر کے عید منائی اور یہ کیسز ہزاروں میں چلے گئے، اگر عوام ابھی بھی اس پہ کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کیسز اتنے زیادہ بڑھیں گے نہیں۔ اگر کنٹرول نہیں کرتے تو یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اسد عمر نے بھی عوام کے حالات دیکھ کے فیصلہ گل کہی، انہوں نے یہ بات عوام کو دیکھتے ہوئے کہی ہے کہ بھئی عوام گھروں میں بیٹھی نہیں، عوام باہر ویسے گھوم پھر رہی ہے، تو انہوں نے اس بیس پہ یہ بات کہی۔ جی میں آگے کرتا ہوں۔ جی اسد عمر صاحب کا بھی ایک آئیڈیا تھا، اور انہوں نے بھی عوام کی صورتحال دیکھ کر ہی یہ بات کی ہے کہ اگر عوام گھروں میں بیٹھتی نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، تو یقیناً یہ صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اسی بیس پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، میرا خیال جہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، ملی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عوام جو گھروں میں نہیں بیٹھ رہی، کرونا کو سیریس نہیں لے رہی۔ اٹلی کی عوام نے کچھ نہیں کیا، صرف اٹلی کی عوام نے یہ کیا کہ انہوں نے کرونا کو سیریس نہیں لیا۔ ہماری حکومت کی جانب سے بہت سے اویئرنیس پروگرام کیے جا رہے ہیں، عوام کو لاک ڈاؤنز لگا کر بھی سیو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اویئرنیس پروگرام ہو رہے ہیں، عوام کو تاکید کی جا رہی ہے، لیکن عوام سیریس نہیں لے رہی۔ اور ایسا نہ ہو کہ جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ جولائی کے بعد تک 10 لاکھ 12 لاکھ تک کیسز جا سکتے ہیں، اس بات میں کوئی صداقت ثابت ہو۔ اس سے بیشتر عوام کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں محصور رہے، ضرورت کے مطابق باہر جائیں، اور ضرورت کے مطابق اپنا جو ہے وہ گھر میں رہے، اور زیادہ تر وقت گھر میں گزاریں۔ اس سے عوام کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے، اور ہم خود کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ ملی صاحب نے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ عوام شور ڈال رہی ہے، جو اپوزیشنز ہیں وہ شور کر رہی ہیں، لیکن ان حالات میں ایسا بجٹ دینا بھی جو ہے وہ بڑی مناسب بات ہے کہ نئے ٹیکسز ایڈ نہیں کیے گئے۔ حکومت نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ بجٹ دیا ہے۔ اصل میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ان پر ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ ملک صاحب میرا آخری سوال آپ کا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو، عوام کو،
آپ کی جانب سے کیا پیغام ہے کرونا کے حوالے سے؟ عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ عوام کرونا وائرس کو سیریس لیں اور گھروں میں بیٹھیں. حکومت اگر ان کو گھروں میں بٹھانے کی بات کر رہی ہے تو وہ بہت ضروری ہے. خدارہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں. اس کو مذاق نہ سمجھیں. آپ لوگوں نے تجربہ کر لیا، دیکھ لیا کہ کس طرح کیسز بڑھے عید کے فوراً بعد، اور حکومت نے دوبارہ جب یہ منی لاک ڈاؤن لگایا تو اس سے کافی کنٹرول ہوا ہے، دوبارہ ریشو کم ہوئی ہے. تو اس طرح حکومت کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب کہ سختی سے کام لے. جس طرح کہ ایک سسٹم، بچہ ایک سکول جاتا ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے تو ٹیچر تھوڑی سزا دیتے ہیں تو اگلے دن وہ سبق یاد کرتا ہے، اسی طرح عوام کو بھی وہ سمجھانے کے لیے اپنا طریقہ کار استعمال کریں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے اور پاکستان آگے بڑھ کر خوشحال ہو اور آگے بڑھ سکے، آگے والی نسلیں آگے جا کر ترقی کر سکے. جس طرح کی ریشو سے ہم گزر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس طرح کی اگر ریشو رہی تو ہسپتالوں میں بھی جگہ نہیں رہے گی اور گھروں میں بھی گھر محفوظ نہیں رہیں گے. لہٰذا اپنے گھروں کو ہم نے خود بچانا ہے. اور حکومت جتنا کرونا پہ کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں سے بہت بہتر کر رہی ہے. تو کوشش کریں جب تک اس کی میڈیسن نہیں آتی حکومت کی باتوں پہ عمل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ حکومت نے دوبارہ جب لاک ڈاؤن لگایا ہے تو اس سے پھر کنٹرول ہوا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کی ریشو بڑھتی ہے تو عوام کے فری ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حکومت کی بات مانیں اور گھروں میں رہیں. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. جی بالکل، ملی صاحب نے کہا کہ آپ جو عوام کو سیریس ہونا پڑے گا، عوام کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو حکومت کی جانب سے SOPs دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. عید کے بعد جو کرونا کیسز میں اضافہ ہوا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ بازاروں میں، ہر مارکیٹ میں ہجوم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر عید گزاری ہے، نئے کپڑے نہیں بنائے، باہر نہیں گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر مارکیٹوں میں بہت زیادہ ہجوم تھا، ماسک نہیں پہنے تھے، SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. کبھی بھی کوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتی، لیکن حکومت آپ کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، علمدار ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سختی کرے لاک ڈاؤنز پر اور کرونا وائرس کو روکنے کے لیے. جب تک حکومت کی جانب سے سختی نہیں ہوگی، لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوں گے، یہ عوام بھی گھروں میں بیٹھنے والی نہیں ہے. اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.